بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھی جن جن کمروں میں تھے وہاں پر انتہائی محتاط انداز میں اپنے اپنے میگزین پورچوں کو اپنے جسم سے جدا کیے بغیر اپنی اپنی گنوں کو سرہانے رکھ کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں جس کمرے میں تھا اس کمرے میں ایک جہازی سائز ٹیبل اور کچھ کرسیاں بے ترتیب سی پڑی ہوئی تھی۔ دیوار پر پائلٹوں کے استعمال کے ہیلمٹ لٹک رہے تھے۔ میں نے اور دوسرے ساتھیوں نے جو میرے ساتھ اس کمرے میں تھے نے مل کر کمرے میں ادھر ادھر بکھری ہوئی کرسیوں کو ایک طرف دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی میگزین پورچ اور گرینیڈ پورچ کو چیک کیا اور کلاشنکوف کو اپنے سرہانے اس طرح رکھا کہ بوقت ضرورت آسانی سے اسے استعمال کر سکوں، اور سونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ لیکن نیند تھی کہ جیسے آج روٹ گئی ہو۔ دور دور تک نیند کا نام و نشان بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور میں دائیں بائیں کروٹیں بدل رہا تھا۔ ذہن عجیب قسم کے خدشوں اور وسوسوں کا شکار تھا۔ کبھی ذہن میں آتا کہ اتنی بڑی اور اہم عمارت میں کسی بھی آدمی کا موجود نہ ہونا کوئی سازش نہ ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے اور کوئی آواز وغیرہ نہیں ہے، لیکن جب آواز کے تسلسل میں کوئی فرق نہ آیا تو میں نے اپنے قریب لیٹے ہوئے ساتھی کو بیدار کیا، جو نہ جانے کب کا نیند کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ وہ ساتھی بھی جلدی میں اٹھ بیٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، حامد بھائی کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے مجھے کیوں جگایا ہے؟ اس پر میں نے چونکتے ہوئے کہا کہ آپ کو کچھ آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ اس ساتھی نے بھی پہلے یہ میرا وہم جانا، لیکن جب ذرا غور سے سننے کی کوشش کی تو وہ بھی کچھ پریشان سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی آوازیں تو آ رہی ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ لوگ چل پھر رہے ہوں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ ایک سنسنی سی ہمارے دل و دماغ میں چاتی جا رہی تھی۔ ہم کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے اور آواز تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آواز آہستہ آہستہ کمروں کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ میں اپنے ذہن اور اپنے دل کی دھڑکنوں پر مسلسل کنٹرول کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا، اور مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ ساتھی جس کو میں نے بیدار کیا تھا گویا ہوا۔ ہمیں سب ساتھیوں کو بیدار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی افتاد آن پڑے۔ پچھلے تمام ساتھیوں کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ فوراً سب ساتھیوں کو بیدار کرنا چاہیے، لیکن اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ فقط ہمارا وہم نہ ہو اور ہماری اس بے وقوفی کی وجہ سے تکے ماندے ساتھیوں کی نیندیں خراب نہ ہو جائیں، میں اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے سے باز رہا اور اس ساتھی کو بھی منع کر دیا کہ ساتھیوں کو ابھی نہ اٹھائے۔ اس ساتھی نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا، گویا کہہ رہا ہو کہ خطرہ لمحہ بلمحہ ہماری قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور تم۔ میں نے اس ساتھی کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا اور سرگوشی میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو اس طرح ساتھیوں کو بے آرام کرنا مناسب نہیں۔ پہلے ہمیں خود حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر خطرے کی کوئی بات ہوئی تو فوراً ساتھیوں کو جگا دیں گے۔ اس ساتھی نے میرے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، خاموشی سے اپنا اسلحہ اٹھاؤ، ہم نیچے جا کر صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم نیچے جانے کے لیے اٹھے تو میرے ساتھ والے ساتھی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، نیچے جانے سے پہلے ہمیں کھڑکی کے ذریعے نیچے جان کر دیکھ لینا چاہیے۔ اس ساتھی کے کہنے پر میں کھڑکی کی طرف بڑھ گیا اور کھڑکی کھول کر ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ میرا ساتھی جس کا نام غالباً احمد تھا دوسری کھڑکی سے نیچے جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم ہمت کر کے کھڑکی سے سر باہر نکالے جھانک تو رہے تھے، لیکن ہر لمحہ یہ خوف دامن گیر تھا کہ ابھی کسی گمنام سمت سے کوئی گولی سنسناتی ہوئی آئے گی اور ہم دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر ڈالے گی۔ بہرحال ہم دونوں تھوڑی دیر تک کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہاں سے جب کسی بھی چیز کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چلا تو ہم نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ہم دونوں آہستہ آہستہ بغیر آواز پیدا کیے کمرے سے باہر گیلری میں آ گئے اور نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ گیلری میں کافی اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے راستے کا اندازہ مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پینسل ٹارچ روشن کی اور اس ٹارچ کی روشنی میں ہم سیڑھیوں کے قریب پہنچ گئے، جہاں پر ہم نے سیفٹی لاک کھول کر اپنی گنوں کو لوڈ کیا اور گنوں کو فائرنگ پوزیشن پر پکڑتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ہم انتہائی محتاط طریقے سے بالکل دیوار کے ساتھ چپک کر اور بغیر آواز پیدا کیے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اب ہمیں راستہ دیکھنے کے لیے ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی،
کیونکہ تھوڑی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں کسی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ہم اس طرح احتیاط سے چلتے ہوئے نیچے پہنچ گئے اور نیچے پہنچتے ہی ٹریننگ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مخالف سمت کی دیواروں کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے۔ گھنی بدستور فائرنگ پوزیشن میں ہمارے ہاتھوں میں تھی۔ تھوڑی دیر تک دیواروں کے ساتھ چپکے ارد گرد جائزہ لینے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ تاحال ہمیں کسی نے نہیں دیکھا تو ہم دوبارہ حرکت میں آئے اور انتہائی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو کور کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے پر پہنچتے ہی ہم دونوں دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے اور باہر کا جائزہ لینے لگے۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا کی شائیں شائیں اور درختوں کے پتوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور جن آوازوں کو سن کر ہم اوپر سے نیچے آئے تھے وہ آوازیں اب بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ علاوہ ازیں باہر کا منظر بالکل صاف تھا، یعنی وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں کی زبان میں باہر چلنے کا فیصلہ کیا، لیکن باہر نکلنے میں ہزاروں خدشات ہمارے سامنے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے کمانڈر نے منع کیا تھا کہ صبح تک کوئی ساتھی کمرے سے باہر نہ نکلے، اور ہم کمرے سے باہر تو کیا نیچے تک آ چکے تھے، لیکن اس معاملے میں مطمئن اس لیے تھے کہ ہم کوئی سیر کرنے یا ہوا خوری کے لیے تو نیچے نہیں آئے تھے بلکہ ساتھیوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ اگر عمارت سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نہ جانے کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا اضطراب اور انجانہ سا خوف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی دل کڑا کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر میں نے اپنی ساتھی کی طرف دیکھا اور پھر پھرتی کے ساتھ باہر کی طرف لپکا، اور دوسرے ہی لمحے میں باہر موجود تھا۔ باہر بھی دیوار میری جائے پناہ تھی، یعنی باہر نکلتے ہی میں دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا تھا اور اپنی منتشر سانسوں اور دل کی بے ربط دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ اس دوران میں نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ رات کے اس پہر کسی انجانی گولی نے میرا استقبال نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے مخصوص اور دھیمے انداز میں سیٹی کی آواز نکالی، جسے سن کر میرا ساتھی احمد بھی انتہائی سرعت کے ساتھ باہر نکل آیا اور میرے سے کچھ فاصلہ پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، اور چند لمحوں بعد وہ ساتھی میرے قریب آ گیا اور انتہائی آہستہ آواز میں کہنے لگا، ابھی کس طرف چلیں؟ میں نے جواب دیا کہ پہلے گیٹ کی طرف چلنا چاہیے تاکہ بیرونی سمت اور عمارت کی دائیں بائیں سمت کو چیک کیا جا سکے۔ چنانچہ ہم نارمل انداز میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر دھڑکتے دلوں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھنے لگے، اور تھوڑی دیر میں ہم گیٹ کے پاس پہنچ گئے اور گیٹ پر رک کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگے، لیکن تاحال ہمیں گیٹ کے باہر اور ارد گرد کوئی آدمی حرکت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ چنانچہ ہم اوپر سنی گئی آوازوں کو اپنا وہم خیال کرتے ہوئے عمارت کی پچھلی جانب بھی چیک کرنے کا ارادہ لے کر واپس مڑے، اور ابھی چند قدم ہی چلے تھے ایک کرخت اور تیز آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، دریش! یہ آواز سن کر گویا ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ہم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ میں ذرا آگے تھا اور میرا دوسرا ساتھی میرے سے کچھ فاصلے پر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے مڑ کر پیچھے اپنے ساتھی کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن پھر وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، حرکت مکوا، یعنی حرکت نہ کرو۔ میں نے آواز کی سمت اندازہ کرنا چاہا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے، لیکن واضح طور پر کچھ اندازہ نہ کر پایا اور آرام سے بغیر حرکت کیے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ہمیں روکنے والے جو ہنوز ہماری آنکھوں سے اوجھل تھے کے بارے میں ان کی آواز سن کر مجھے یہ شک تو ہو رہا تھا کہ یہ ضرور طالبان ساتھی ہیں، کیونکہ انہوں نے پشتوں میں ہمیں للکارا تھا، جبکہ میری معلومات کے مطابق یہ سارا علاقہ فارسی بانوں کا تھا اور پشتو اس علاقے میں نہیں بولی جاتی تھی۔ اسی لیے مجھے شک گزرا کہ یہ طالبان ہی ہوں گے، لیکن فقط شک۔ ابھی میں اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ ہمیں للکارنے والوں کی طرف سے ایک اور حکم پشتو زبان میں صادر ہوا کہ اپنا اسلحہ نیچے رکھ کر ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسلحہ نیچے رکھ کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے جائیں، کیونکہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ للکارنے والے کتنے ہیں اور کس کس سمت میں ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے ٹوٹی پوٹی پشتو زبان میں کہا کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں، آپ ہمارے سامنے تو آئیں۔ لیکن وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ پہلے جو کہا گیا ہے وہ کرو، بعد میں پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ میں نے مجبوراً اپنا اسلحہ زمین پر رکھ دیا اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ دوسرے ساتھی نے بھی اسلحہ زمین پر رکھ کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ابھی ہم نے ہاتھ اوپر اٹھائی ہی تھے کہ ایک اور حکم آیا، اسی طرح ہاتھ اٹھائے اسلحے سے 5 میٹر دور ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور کوئی غلط حرکت مت کرنا، وگرنہ بھون دیے جاؤ گے۔ مجبوراً ہم الٹے قدموں اپنے اسلحے سے کچھ دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے تو 3 آدمی مختلف سمتوں سے اسلحہ اٹھائے انتہائی محتاط طریقے سے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو سے ہوتی جا رہی تھی
اور میرا ذہن اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں اور اب یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اگر یہ دشمن کے لوگ ہوئے تو ہمارے اوپر والے ساتھیوں کا کیا بنے گا؟ لیکن مختلف سمتوں سے ہماری طرف بڑھنے والے لوگوں کی شکلیں اور حلیہ جب واضح طور پر نظر آ گیا تو میرے خدشات کافی حد تک رفع ہو گئے، کیونکہ آنے والوں کی سیاہ رنگ کی پگڑیاں اور پہنے ہوئے کولے کولے کپڑے اور سنت سے مزین چہرے اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ آنے والے طالبان ہی ہیں۔ چنانچہ میرے اعصاب جو کچھ دیر پہلے انتہائی کھچاؤ کا شکار تھے اب کافی حد تک پرسکون ہو چکے تھے، اور ہماری طرف بڑھنے والے بھی ہماری شکلیں دیکھنے کے بعد کچھ مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لوگ جب ہمارے بالکل قریب پہنچ گئے تو ہم سے بڑے نرم لہجے میں گویا ہوئے کہ آپ لوگ کون ہیں اور اس وقت آپ یہاں کیوں پھر رہے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے آنے والوں سے پوچھا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کیا آپ کل ہمارے ساتھ آنے والے ساتھیوں میں سے ہیں؟ اس پر ان میں سے ایک جو ان کے گروپ کا سربراہ معلوم ہو رہا تھا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، ہم لوگ طالبان ہیں اور رات ہی یہاں پہنچے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے قافلے میں شامل تھے یا نہیں۔ اتنے میں میرا دوسرا ساتھی جو میرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا میرے قریب آ گیا، جس پر ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور ہم اپنے اٹھائے ہوئے ہاتھ بھی نیچے گرا چکے تھے۔ میں نے آنے والوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں اور ملا عبدالجبار کے ساتھی ہیں، اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ کوئی پہرے پر موجود ہے یا نہیں، اور ہم نے کچھ آوازیں سنی تھی جو غالباً آپ لوگوں کے چلنے کی ہوں گی۔ بے خبری کی وجہ سے ہمیں فکر ہوئی جو طالبان مجاہدین کو بے خبری میں نقصان پہنچائے، چنانچہ ہم حالات کا جائزہ لینے کے لیے نیچے آئے تھے اور اب آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہیں۔ میری بات سن کر وہ لوگ مسکرائے اور مطمئن ہو گئے اور ہمارا اسلحہ اٹھا کر ہمارے حوالے کرتے ہوئے ہم دونوں سے کہنے لگے، ابتدائی رات سے ہم یہاں پہرے کے لیے موجود تھے، مجاہدین کی حفاظت کا مکمل بندوبست کیا ہوا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے ہم سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ لوگوں کو تنگ کیا اور آپ کی دل آزاری کی، جس کے لیے ہم بہت شرمندہ ہیں، لیکن مجاہدین کی حفاظت کی خاطر یہ سب کچھ کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ کچھ مزید گپ شپ کے بعد ہم نے ان سے اجازت لی اور واپس کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اب چونکہ میرا دل اور میرا ذہن کافی مطمئن ہو چکا تھا کہ اللہ کے سپاہی بیدار ہیں اور انہوں نے اپنی عارضی قیامگاہ میں بھی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کر دیا تھا، جس کی زندہ مثال میں اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیر قبل چاق و چوبند پہرداروں کی صورت میں دیکھ چکا تھا، اس لیے جلد ہی نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا اور ایسی گہری نیند سویا کہ صبح نماز کے وقت ساتھیوں نے مجھے بیدار کیا۔ چنانچہ میں بھی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ نیچے آیا اور ضروریات اور وضو وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہم سب ساتھی اوپر آ گئے، جہاں پر نماز فجر باجماعت ادا کی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب ساتھی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تلاوت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ سفر کی تیاری شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد کمانڈر حذیفہ جو کہ نیچے گئے ہوئے تھے اوپر ساتھیوں کے پاس آئے اور سب ساتھیوں کو روانگی کے لیے آمادہ پا کر نیچے گاڑیوں کے پاس چلنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، سب ساتھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے نیچے پہنچ جائیں۔ چنانچہ تمام ساتھی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر نیچے کڑی گاڑیوں کے پاس پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر میں تمام ساتھی جمع ہو گئے اور کمانڈر حذیفہ اور شاہد بھائی بھی آ گئے، علاوہ ازیں افغانی طالبان بھی اپنی اپنی گاڑیوں کے پاس آ گئے۔ تو میں نے کمانڈر صاحب سے کہا کہ میں خلوت میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کمانڈر صاحب میرے ساتھ ایک طرف چل پڑے اور ایک جگہ پر رک گئے جہاں پر کوئی بھی قریب نہ تھا، تو میں نے رات والا سارا واقعہ ان کو سنا دیا۔ تو اس پر کمانڈر صاحب مسکرا دیے اور مجھے سردنش کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر تمہیں اس قسم کا کوئی شک گزرا تھا تو مجھے خبردار کیا ہوتا، اور اگر آپ لوگ مجھے خبردار کرتے تو آپ لوگوں کو اتنی زحمت نہ اٹھانا پڑتی، کیونکہ رات افغانی طالبان کی طرف سے لگائی گئی پہرے کی ترتیب سے میں آگاہ تھا اور آپ تمام ساتھیوں کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ رات کے چند گھنٹے ہی تو یہاں پر گزارنے تھے۔ بہرحال میں دوبارہ کمانڈر حذیفہ کے ساتھ چلتا ہوا گاڑیوں کے قریب آ گیا جہاں پر تمام ساتھی گاڑیوں میں سوار ہو چکے تھے۔ چنانچہ کمانڈر صاحب بائی شاہد کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور میں حسب سابق ہائی ایس گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جب سب ساتھی گاڑیوں میں سوار ہو چکے تو گاڑیاں پھر اسی سڑک پر واپس دوڑنے لگی جس پر ہم کل آئے تھے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ کل رات کے اندھیرے میں ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز نہ ہو سکے تھے، لیکن اب صبح کی روشنی میں ارد گرد کے تمام مناظر صاف نظر آ رہے تھے جن کو دیکھ کر تمام ساتھی محظوظ ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آگے والی گاڑیاں جنگی ایئرپورٹ کے مین گیٹ پر جا کر رک گئیں۔ ہماری گاڑی بھی دوسری گاڑیوں کے پیچھے قطار میں کھڑی ہو گئی۔ گیٹ سے اندر کھڑے جنگی ہیلی کاپٹر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہیلی کاپٹروں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا جنگی جیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ ساتھی جو ڈالے میں تھے اتر کر ایئرپورٹ کے مین گیٹ پر جا کر کھڑے ہوئے تاکہ جنگی جہازوں کو قریب سے دیکھ سکے۔
بہرحال یہاں زیادہ دیر نہیں روکا گیا، بلکہ جلد ہی اترے ہوئے تمام ساتھی کمانڈر صاحب کے حکم پر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑیاں اپنے مسافروں کو لے کر دوبارہ محو سفر ہو گئیں اور ایک دوسرے کے پیچھے سڑک پر بھاگنے لگی، اور تقریباً 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہماری گاڑیاں چارے شہر میں پہنچ گئیں۔ شہر میں پہنچتے ہی افغانی طالبان ادھر ادھر چلے گئے، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، اس لیے ہماری دونوں گاڑیاں ہمیں لیے تھوڑی دیر تک ادھر ادھر پھرتی رہیں۔ آخر کار تھوڑی ہی دیر بعد ہماری گاڑیاں ایک بہت بڑی عمارت میں داخل ہو گئیں۔ عمارت کے گیٹ پر موجود محافظ طالبان نے تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد گاڑیوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ گاڑیاں اندر جا کر ایک طرف رک گئیں اور سب ساتھی گاڑیوں سے نیچے اتر کر ایک طرف بنے چبوترے پر جا کر بیٹھ گئے۔ بھوک نے تقریباً سب ساتھیوں کو تنگ کیا ہوا تھا، کیونکہ رات کو بھی بہت کم کھانا کھایا تھا، اس لیے سب ساتھیوں کی شدت کے ساتھ بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ جبکہ اس عمارت میں جہاں بہت سارے طالبان موجود تھے اور خوب گہما گہمی تھی اور مسلسل طالبان کی گاڑیاں آ جا رہی تھی، ناشتہ وغیرہ کا کوئی بندوبست معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کمانڈر صاحب ہمیں اس بڑی عمارت، جس کے بارے میں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹی فوجی چھاونی ہے، کے قریب ہی ایک ہوٹل میں لے گئے، جہاں پر قہوے کے ساتھ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اسی فوجی چھاونی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب کمانڈر حذیفہ اس سوچ و فکر میں تھے کہ کہاں جا کر بسیرا کیا جائے، کیونکہ کوئی متعین جگہ تو تھی نہیں جہاں جا کر ڈیرے ڈالے جاتے۔ بہرحال کمانڈر صاحب نے سب ساتھیوں کو گاڑی میں سوار ہونے کے لیے کہا۔ جب ساتھی گاڑیوں میں سوار ہو گئے تو گاڑیاں حرکت میں آئیں اور عمارت سے نکل کر بائیں طرف جانے والی سڑک پر محو سفر ہو گئیں، اور چوک سے گاڑیاں دائیں جانب کابل روڈ پر مڑ گئیں، اور پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد دائیں طرف ایک کشادہ گلی میں مڑ گئیں اور تھوڑا سا آگے جا کر بائیں طرف ایک عمارت میں داخل ہو گئیں۔ عمارت کے باہر ایک بڑا سائن بورڈ لگا ہوا تھا، جس کو بہت کوشش کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی پڑھ نہ سکا، کیونکہ بورڈ حالات کی ستم ظریفی کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اپنی اصلی شکل نہ جانے کب کی گم کر چکا تھا۔ عمارت میں داخل ہو کر سب ساتھی گاڑیوں سے نیچے اتر گئے۔ اس عمارت کے اندر کوئی بھی انسان موجود نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ عمارت کی اندرونی حالت باہر لگے سائن بورڈ سے بھی بدرجہ ابتر تھی، یعنی ساری عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ عمارت کے بہت سارے کمروں میں سے کسی بھی کمرے کی چھت موجود نہ تھی۔ عمارت میں ہر طرف کباڑ اور گندگی کے ڈھیر جا بجا پڑے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر یہاں اس عمارت میں رک کر اس عمارت کا جائزہ لیا گیا کہ یہ عمارت رہائش کے قابل ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن جب عمارت کے ہر طرف سے خستہ و شکستہ حالت کو دیکھ کر مایوسی ہوئی تو کمانڈر صاحب نے دوبارہ حرکت کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ گاڑیاں دوبارہ حرکت میں آئی۔ اب ہماری اگلی منزل چارےکار کا کھول اردو تھا، چنانچہ ہماری گاڑیاں تھوڑی دیر بعد کابل روڈ پر واقع کھول اردو میں داخل ہو رہی تھی۔ گاڑیاں مین گیٹ میں داخل ہو کر گیٹ کے بالکل سامنے تھوڑے فاصلے پر موجود عمارت کے پاس جا کر رک گئیں، جہاں پہلے بھی کچھ گاڑیاں، 2-3 ٹینک اور کچھ اینٹی کرافٹ والی گاڑیاں کھڑی تھی۔ بہرحال ہم سب ساتھی گاڑیوں سے نیچے اتر گئے اور کمانڈر حذیفہ اور ایک افغانی طالب، جو طالبان کمانڈر ملا محب اللہ آخوند کا ساتھی تھا، کی معیت میں عمارت کے اندر داخل ہو گئے اور راہداری میں بائیں طرف کے آخری کمروں کے پاس جا کر رک گئے۔ افغانی طالب نے کمانڈر حذیفہ کو 2-3 کمروں کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کمرے آپ سب پاکستانی ساتھیوں کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا ان کمروں کی صفائی وغیرہ کر کے اپنے آرام و قیام کا بندوبست کر لیں۔ چنانچہ سب ساتھیوں نے مل کر تمام کمروں کی صفائی ستھرائی کی اور فرش پر چٹائیاں وغیرہ بچھا دیں۔ کام وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ساتھی سستانی کے لیے لیٹ گئے۔ تحفظ کے احساس نے سفر سے تکے ماندے ساتھیوں کو جلد ہی نیند کی وادیوں میں پہنچا دیا۔ گھنٹہ ڈیڑھ نیند کرنے کے بعد تمام ساتھی بیدار ہو گئے اور باہر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی دوسرے تمام ساتھیوں کے ہمراہ اس عمارت سے باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف طالبان مجاہدین رونق افروز تھے اور آ جا رہے تھے۔ میں عمارت کے داخلی دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بڑے شوق کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں میرے بالکل سامنے تارکول کی پختہ سڑک تھی، جو عمارت کے مین گیٹ تک جا کر باہر کابل روڈ سے جا ملتی تھی۔ اس داخلی سڑک کی دونوں جانب سرسبز گراسی پلاٹ تھے۔ میرے دائیں جانب عمارت کے ایک حصے سے گزر کر ایک وسیع میدان تھا، جو بیرونی دیوار کے پاس جا کر ختم ہوتا تھا، اور میرے بائیں جانب صاف شفاف پانی کا پختہ نالہ تھا۔ اس نالے سے آگے پھر عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو کافی دور تک چلا جاتا تھا۔ اسی طرف ایک مسجد بھی تھی، اور اس مسجد کے مخالف سمت یعنی مسجد سے مغرب کی جانب بہت بڑے بڑے مطبخ اور تنور لگے ہوئے تھے، جہاں پر عمارت میں مقیم لوگوں کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا، اور اس مطبخ کے باہر بہت ساری کھانا پکانے والی موبائل گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی۔
جن کو فوجی گاڑیوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جاتا تھا، اور ہماری اس عمارت کی بیک سائڈ پر جہاں پر میں کھڑا ہوا تھا، بہت بڑے سرسبز میدان سے گزر کر ذرا اونچائی پر بہت سارے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے، اور ان بیت الخلاؤں سے بھی آگے جا کر کھیتوں سے گزرتے ہوئے ایک نہر تھی جسے نہر چارے کار کہتے ہیں، اور یہ نہر تقریباً ایک طرف شمال اور دوسری طرف جنوب کے رخ پر تھی۔